چند میں ٹپس دیتا ہوں کہ اس عشرے سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں سمارٹ طریقے سے اور وائزلی طریقے سے۔ ناظرین، اس رات میں یہ جو ہم جاگتے ہیں، ہم نے سمجھا ہے کہ رات کو جاگنا ہے۔ اب جاگتے ہوئے کوئی موبائل پہ لگا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے، لیکن جاگ رہے، اس جاگنے کا فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے۔ جاگنے کا مطلب ہے اللہ کے لیے جاگنا ہے، جاگنے کا مطلب ہے تراویح پڑھنی ہے، جاگنے کا مطلب ہے تلاوت کرنی ہے، جاگنے کا مطلب ہے ذکر کرنا ہے۔ اب میں ٹپس دینے لگا ہوں۔ ایک حدیث نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے اور اتنی دیر تک پڑھتا ہے جتنی دیر تک امام تراویح پڑھاتا ہے، اور جب امام مصلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے کم از کم آخری عشرے میں یہ کام کرنا ہے کہ امام کے ساتھ ہم نے تراویح شروع کرنی ہے اور وتر پڑھنے کے بعد جانا ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ کام کر لے گا اسے پوری رات کا ثواب، قیام کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ رات اگر لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو گویا کہ اس نے پوری لیلۃ القدر میں قیام کر لیا ہے۔ دوسری ٹپ میں یہ دینے لگا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو آخری عشرہ کی راتیں ہیں اور خاص طور پر طاق راتیں ہیں، ان میں عشاء اور فجر یہ بالکل جماعت سے بالکل قضا نہیں ہونے دینی۔ عشاء بھی ضرور اہتمام اور التزام کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر بھی امام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آدھی رات کی تہجد، آدھی رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اگلی آدھی رات کا ثواب بھی اس کے لیے اللہ قیام کا لکھ دیتا ہے، تہجد کا لکھ دیتا ہے، نوافل کا لکھ دیتا ہے۔ چنانچہ یہ کام بھی ضرور کرنا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے بھی آپ پوری رات کے قیام کا ثواب پالیں گے، اور اگر یہ طاق رات ہے، اگر یہ لیلۃ القدر ہے، تو آپ کو لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ ناظرین، تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان راتوں میں جب بھی وقت ملے استغفار کرنا ہے۔ جب بھی وقت ملے، مثلا ایک کام یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، آپ پیدل ہیں، سوار ہیں، سفر میں ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، 3 دفعہ پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب لکھ دیں گے، اور اگر یہ لیلۃ القدر میں ہوا تو آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا کہ اس شخص نے لیلۃ القدر میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اس کو بڑھا لیں، جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا بڑھا لیں تو یہ ثواب مل جائے گا۔ دوسرا، کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کی ہر رات میں آپ کوئی صدقہ خیرات ضرور کریں، اور جب آپ یہ کام کریں گے تو انہی میں سے کوئی لیلۃ القدر ہے، چنانچہ لیلۃ القدر میں آپ کو صدقہ کرنے کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، اور یوں آپ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات کا ثواب اور اجر، اس میں سخاوت کا، اس میں قرآن کی تلاوت کا، اس میں نوافل پڑھنے کا، یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ یہ ٹپس ان پہ خود بھی عمل کیجئے اور اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اس پر عمل کر گزرے اور اس کی قسمت سنور جائے، اس کی زندگی بن جائے اور اسے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔